ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال صرف ایک آنے والا فتنہ نہیں بلکہ روایات کے مطابق وہ اس وقت بھی زندہ ہے اور ایک پراسرار جزیرے میں قید ہے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندری سفر پر نکلے۔ کئی دنوں تک طوفانی لہریں ان کے جہاز کو بھٹکاتی رہیں، یہاں تک کہ اچانک ایک دھند سے ڈھکا ہوا پراسرار جزیرہ سامنے آ گیا۔ جزیرہ مکمل خاموش تھا، نہ پرندوں کی آواز، نہ انسانوں کا شور، صرف ہوا کی سرسراہٹ اور ایک عجیب سا خوف۔ جب صحابہ اندر داخل ہوئے تو اچانک انہیں ایک عجیب مخلوق ملی۔ پورے جسم پر گھنے بال، اتنے کہ چہرہ بھی پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے کہا، میں جساسہ ہوں، یعنی جاسوس مخلوق۔ اور پھر اس نے کہا، اس عبادت گاہ کی طرف جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ صحابہ جب اندر داخل ہوئے تو ان کے قدم رک گئے۔ سامنے ایک بہت بڑا انسان تھا، لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے، پاؤں بھاری بیڑیوں میں، اور آنکھوں میں ایک خوفناک چمک۔ وہ فوراً سوال کرنے لگا، کیا عربوں کا نبی ظاہر ہو چکا ہے؟ کیا لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں؟ کیا بیسان کے کھجوروں کے باغ موجود ہیں؟ کیا تبریہ کی جھیل میں پانی ہے؟ صحابہ حیران تھے، یہ قیدی دنیا کی خبریں کیوں جاننا چاہتا ہے؟ پھر اس نے سر اٹھایا اور ایک خوفناک آواز میں کہا، میں دجال ہوں۔ پورا ماحول جیسے رک گیا ہو، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دجال نے کہا، میں اس جزیرے میں قید ہوں، لیکن وہ وقت قریب ہے جب مجھے آزادی ملے گی، اور پھر میں زمین کے ہر شہر میں داخل ہو جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہاں فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ حضرت تمیم داری واپس مدینہ آئے اور سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا۔ مسجد نبوی میں تمام صحابہ موجود تھے، ماحول انتہائی سنجیدہ تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمیم نے وہی بات بیان کی ہے جو میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، دجال وہاں سے نکلے گا۔ سوچیں، ایک ایسی مخلوق جو صدیوں سے قید ہے، صرف اس دن کا انتظار کر رہی ہے جب اسے چھوڑا جائے گا، اور پھر دنیا کا سب سے بڑا فتنہ شروع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ ناظرین، دجال کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل خوفناک حصہ اب شروع ہوتا ہے۔ حضرت تمیم داری کے واقعے کے بعد دنیا پر ایک سوال چھوڑ دیا گیا کہ کیا واقعی دجال کسی جزیرے میں قید ہے؟ اور اگر ہے تو کب تک؟ روایات کے مطابق وہ جزیرہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں وقت عام دنیا کی طرح نہیں چلتا۔ وہاں دن بھی ہے اور رات بھی، مگر سب کچھ ایک عجیب خاموشی میں لپٹا ہوا ہے۔ دجال بھاری زنجیروں میں بند ہے، لیکن وہ کمزور نہیں۔ اس کی آنکھیں اب بھی پوری دنیا کو دیکھ رہی ہیں۔
وہ ہر لمحہ سوال کرتا ہے، کیا میرا وقت آ گیا ہے؟ کیا دنیا تیار ہو چکی ہے؟ اور دوسری طرف زمین پر حالات بدلنے لگتے ہیں، لوگ سچ سے دور ہو رہے ہیں، جھوٹ حقیقت بن رہا ہے اور ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ یہ سب دجال کے فتنہ کا آغاز ہے۔ اور پھر ایک دن جزیرے میں زلزلہ آتا ہے، سمندر کی لہریں غیر معمولی طور پر بلند ہو جاتی ہیں، زنجیریں ہلنے لگتی ہیں، گویا وقت قریب آ گیا ہو۔ دجال اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اب میرا وقت آ رہا ہے، میں آزاد ہونے والا ہوں۔ ادھر زمین پر مکہ اور مدینہ اب بھی محفوظ ہیں، فرشتے ان کے دروازوں پر کھڑے ہیں۔ دجال جانتا ہے وہ ان شہروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور پھر دجال آزاد ہوگا، لیکن وہ فوراً سب کچھ نہیں کرے گا۔ وہ دنیا کو آزمائے گا، پہلے جھوٹے معجزات، پھر دولت، پھر خوف، پھر امید، اور آخر میں ایمان چھیننے کی کوشش۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ جو اسے جنت سمجھے گا وہ جہنم میں ہوگا۔ سوچیں، ایک ایسا وقت جب دنیا میں سچ اور جھوٹ مل جائیں گے، جب ہر چیز دھوکہ بن جائے گی اور صرف وہی بچے گا جس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کو پائے وہ اس سے دور رہے، کیونکہ یہ وہ فتنہ ہے جس سے بڑا فتنہ قیامت تک نہیں آئے گا۔